باڈی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے. تو جس طرح کھانے کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، کھانے کو قبول کر رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو اسکرین پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے بچے، وہ بھی باڈی میں جا رہے ہیں. بیٹے کے جنازے کو رشتہ داروں کے حوالے کر دیا اور خود امام صاحب کے درس میں چلے گئے. دوسرے کاموں میں گمراہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہے تو نماز تو ہو رہی ہے لیکن احسان کے ساتھ نہیں ہو رہی. ان کے اندر تبدیلی کیسے آئے؟ تبدیلی آنے کا ذریعہ صرف یہ کتاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن کا جو مقصد تھا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور جو فوائد ہیں وہ بھی مختصر ہوں گے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ درس قرآن کے مقصد سے ہم اپنے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کر سکیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز یہ بھی سوچا تھا کہ درس قرآن کے اندر جو ہم ابھی قرآن شروع کر رہے ہیں، ابھی تو ابتدا سے نہیں کریں گے، چند پہلے جو روزمرہ کی صورتیں ہیں انہی سے شروع کریں گے تاکہ ہم لوگ ساتھ میں پڑھیں گے تو جو غلطی ہے، جو غلط ہیں وہ درست ہو جائے. سورہ عصر سے آج کا درس قرآن شروع ہونے والا ہے، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ پہلے تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا ہے اور وہ کنٹینیو ہر ہفتے اس نشست سے جڑتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک مرتبہ اس کا قرآن اس طرح پڑھنا ہو جائے گا. اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا. درس قرآن کے فوائد تو بہت ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، اور خاص طور پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی عالم کے بیان کرنے سے امت کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. بہت سارے علماء آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، ان کے بیانات سے گاہے بگاہے ایک کو فائدہ ہو جائے، دو کو فائدہ ہو جائے، لیکن جس علاقے میں، جس محلے میں، جس زمین پر قرآن کا درس ہوتا ہے اور قرآن کی بات کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تو اس محفل سے جڑنے والا جو بھی شخص ہو، دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مصروف اوقات جو ہے، سب سے پہلے تو ہم زندگی کو جو دے رہے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے پورے 8 دن، ان 8 دنوں کے اندر سے پورے 23.5 گھنٹے یہ پورا وقت ہمارے زندگی کے کاموں میں مصروف ہے. صرف آدھا گھنٹہ ہم کو دینا ہے اللہ کے کلام کے. ہفتے میں جو جتنے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں سے صرف آدھا گھنٹہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر ہم اپنے وقت کو دیکھا جائے تو پورے ہفتے کے اندر کم سے کم اگر روزانہ کے وقت کو کاؤنٹ کیا جائے، گنا جائے، تو کم سے کم ہفتے میں ہم پورے بڑی مشکل سے 3 دن اچھے سے کام کرتے ہوں گے اور باقی جو ہے 3 دن ہمارے فضول کاموں میں جاتے ہیں. تو فضول کاموں سے بچنے سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، قرآن سے جڑیں، قرآن سے محبت کو دل میں پیدا کریں. اور میں نے پہلے یہ مفتی تقی عثمانی کا جملہ نہیں ہے بلکہ ان کے والد صاحب مفتی شفیع عثمانی فرماتے تھے کہ قرآن کے درس کی جہاں ابتدا ہوتی ہے
اس محلے میں، اس مسجد سے اور اس گاؤں سے جو ہے برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک یہ فیض پھیلتا رہے گا وہاں تک لوگوں کے زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، اس لیے کہ قرآن آیا ہی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی جو تھی جہالت اور ضلالت کی زندگی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کو زندگی میں لایا تو یہ سمجھ میں آیا کہ جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے بھی دو رخ بن گئے۔ ایک رخ تو اتنا خطرناک کہا جا سکتا ہے جس کے بارے میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کرتا، کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اگر گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ تربور کر دیتے۔ اتنی حیوانیت کے عروج پر ایک زندگی کا رخ تھا ان کی، یعنی ایک زندگی تو اتنی جہالت اور گمراہی کی تھی، لیکن جب زندگی میں قرآن آیا تو ان کی زندگی کا دوسرا رخ یہ ہو گیا کہ اپنی جان تو دینا پسند کر دیں گے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کرتے۔ وہ صحابہ جو درندگی اور حیوانیت پر اس قدر عروج پر تھے، جب قرآن زندگی میں آیا تو عیسیٰ اور محبت اس طرح آیا کہ ایک بکری کا پیر ہے جس کو پکا سری کہا جاتا ہے، تو اس ایک گھر میں پکا، اور پکنے کے بعد انہوں نے پڑوسی کو دیا کہ ہو سکتا میرا پڑوسی بھوکا ہو، پھر انہوں نے اس پڑوسی کو دیا، پھر یہ وہی پیر گھومتے گھومتے جہاں جس گھر سے نکلا تھا پھر وہی گھر میں دوبارہ لوٹ گئی۔ اس قدر محبت آپس میں بن گئی۔ تو یہ زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آئی؟ تبدیلی آنے کا ذریعہ صرف یہ کتاب ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی تنظیم اور کسی بھی شخصیت اور کسی بھی گھر کے اندر تبدیلی لانا ہے تو قرآن کو پکڑنا پڑے گا، قرآن کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ قرآن جو ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں گئے تو صرف دنیا کے علاوہ دین ہی کی بات ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن سے ایک شبہ کو دور کرتا چلو کہ جو قرآن ہے یہ جس طرح دین کی بات کرتا ہے اسی طرح دنیا کی بھی بات کرتا ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ قرآن جہاں آپ کو عبادت کی ترغیب دیتا ہے وہاں تجارت کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ جہاں آپ کو عبادت کا طریقہ بتلاتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، وہاں آپ کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ تجارت کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح آپ تجارت کریں گے تو آپ جلد کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہی کو لے لو، بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اسلام لانے سے پہلے، ایمان آنے سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے کھانے کے لیے محتاج تھے۔ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو لوٹ مار کر دوسروں کے قافلوں کو لوٹ کر اپنی زندگی کا بسر کرتے تھے، دوسروں کے مال کو ہڑپتے تھے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ قافلے لوٹنے والے ہیں، اور قافلے لوٹ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن آنے سے پہلے صحابہ کا یہ تنگی اور کیا خستہ حالی کا یہ عالم تھا، لیکن جب قرآن آیا تو صحابہ کے پاس اتنا مال آیا کہ روم اور فارس کے بادشاہوں کے تاج آئے، اور وہ تاج مکہ کے مدینے کی گلیوں میں ہر کوئی لات مارتا گھوم رہا ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ سونے اور چاندی کا تاج ہر کوئی اس کو لات مار رہا ہے، اور بیت المال بھرے ہوئے ہیں، اور بیت المال کے اندر مال کے انبار لگے ہوئے۔ تو میں نے یہ کہا کہ قرآن جس طرح عبادت سکھاتا ہے اسی طرح تجارت بھی سکھاتا ہے۔ جس طرح آپ کو عبادت کی ترغیب دیتا ہے اسی طرح آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ تجارت بھی کس طرح کریں، اور کامیابی اپنی زندگی کے اندر تہذیب کس طرح لائے، قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور وقت اتنا نہیں ہے، ہم نے یہ وقت اسی لیے رکھا کم وقت تاکہ لوگ اپنی فرصت سے اتنا وقت نکال کر آئے اور اتنے وقت میں موٹی موٹی باتوں کو سمجھ کر چلے جائیں۔ اور ہم اگر ہر ہفتے ایک چیز یہاں سے سیکھ کر چلے جائیں
تو انشاءاللہ چند دن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئیں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے جو آیت جو سورت ابھی پڑھی ہم سب نے، سورہ عصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، یا یہ کہو کہ وقت کی قسم۔ اور یہاں پر اللہ نے قسم کھا کر یہ بتلا دیا کہ دنیا کے اندر ہم نے بہت ساری نعمتیں دی انسان کو، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن زندگی اللہ نے دی، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت وقت کی نعمت ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے اور زندگی ایک ایسی نعمت ہے جو بار بار نہیں ملتی، بار بار ہم کو میسر نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ایک بار انسان کو مل جاتی ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر انسان اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو زندگی ہم کو مل گئی، اسی دن زندگی کے اندر اگر ہم کو آپشن ہے اللہ کی طرف سے کہ اس زندگی کا ایک مختصر وقت 60 سال 50 سال آپ کو دیا ہے، اب آپ اس زندگی میں اور اس وقت میں کیا کارنامے انجام دیتے ہیں، وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کتنا استعمال کرتے ہیں اور کیسا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح منظم کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آئے اللہ کے نبی کے پاس 3 سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا من احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو ہر کام، میں موٹے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ہر کام کو اپنے فوکس کے ساتھ کر، کوئی بھی چیز کر لیکن اس کا وقت ہونا چاہیے اور پورے دھیان اور توجہ سے ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارے پاس کسی چیز کے لیے کوئی منظم وقت نہیں ہے، کون سا کام ہم کو کب کرنا ہے یہ ہمارا وقت متعین نہیں ہے، بس زندگی چل رہی ہے، جس طرح جانور زندگی گزار رہے وہی ہمارا حال ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسلام کے اندر احسان کا لفظ ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو کئی گھنٹوں نکل جائیں گے، اور اس لفظ کے اوپر کہیں سوسائٹیاں کھڑی ہوئی ہے، اور اس لفظ کے اوپر کئی ملک منظم ہوئے، اور اس لفظ کے اوپر کہیں جو ہے یونیورسٹیاں جو کالجز ہے اس لفظ کے اوپر امریکہ کے اندر اور بڑے بڑے ممالک کے اندر اس لفظ کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تو ہر کام کو اس کے وقت میں کر اور پورے فوکس اور پورے دھیان اور پورے توجہ کے ساتھ کر۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو نماز پڑھ رہا ہے تو تیرا پورا دھیان نماز ہی میں ہونا چاہیے، نماز کے علاوہ کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے، اگر نماز کے اندر دھیان ہوگا تو پھر یہی نماز ہمارے لیے بہت مفید ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر انسان گنہگار ہے، انسان بہت ساری چیزوں میں ملوث ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سنور جائے، میں اچھی عادتوں پر آ جاؤں، اپنے گھر میں سکون آ جائے، تو وہ نماز یہ تمام چیزیں کر دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا یہی مطلب ہے کہ نماز تیری زندگی کو بدل دے گی۔ نماز زندگی کو بدلے گی، لیکن کب بدلے گی؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، لیکن دھیان پورا مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، دوسرے کاموں میں گھوم رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو نماز تو ہو رہی ہے لیکن احسان کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ہم کھانا کھا رہے تو کھاتے وقت آج کل یہ مزاج دیکھا جا رہا ہے، اور ماں باپ کا خاص طور پر کہ بچے کو کھانا کھلاتے وقت موبائل سامنے رکھتے ہیں، بچہ کھانا بھی کھا رہا ہے اور دماغ سے موبائل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بچہ اسکرین پر وقت گزارتا ہے، موبائل کو دیکھتا ہے، تو اس اسکرین کے زہریلے اثرات اس کے جسم کے اندر جاتے ہیں۔
تو ماں باپ اس کے لیے اور آسان کر رہے. وہ تو آنکھوں سے جا رہے تھے، لیکن کھانا جب انسان کھا رہا ہے تو اس کا جو باڈی ہے، باڈی کے اندر ایک کیا بولیں اس کو، باڈی کی ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت انسان کی باڈی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے. تو جس طرح کھانے کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، کھانے کو قبول کر رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو اسکرین پر غلط چیزیں دیکھ رہا ہے بچے، وہ بھی باڈی میں جا رہے ہیں. تو یہ اسلام یہ سکھاتا، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ کھائیے، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی عبادت اور ذکر کے ساتھ کھائیے، تاکہ وہ کھانے کے ذریعے آپ کے باڈی کے اندر اللہ کا تصور جائے. جب اللہ کا تصور جائے گا تو وہ کھانا نور بنے گا، اور اس کھانے کے ذریعے انسان کی زندگی تبدیل ہوگی اور انسان عبادت کی طرف آئے گا. یہ اسلام ایک ایک چیز کو اگر دیکھا جائے تو بہت باریک باریک پوائنٹس ہیں جو انسان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ والعصر، یہ وقت ہے، وقت کو صحیح استعمال کرنا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، لیکن تجارت کس طرح کرتے ہیں اس کا کوئی شیڈول نہیں ہے ہمارے پاس. تاجر کو ایک ہر وقت متحرک اور فعال ہونا چاہیے، اور ہمارا ایک وقت متعین ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کام تو کر رہے، تجارت تو کر رہے، 24 گھنٹے وہی ذہن میں، 24 گھنٹے وہی فکر میں ہے. اس سے انسان ڈائریکٹ یہ چیز لینا چاہ رہا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا اتنی کامیابی تجارت میں مجھے ملے گی. یہ بات بالکل غلط. اس لیے کہ کام کرنا ہمارے ذمے ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس دن ہم نتیجے پر بھروسہ کریں گے تو یاد رکھنا اللہ سے توکل ہٹ جائے گا. تو ہم کو اسلام یہی سکھاتا ہے، کام آپ کے ذمے ہے، نتیجہ ہمارے پاس ہے. اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ کے اندر محنت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ بہت کم اور چھوٹی سی جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ آئی، بہت کم. کتنی محنتیں کی. اب اس کا آپ اگر دیکھا جائے تو پورا الٹا بنتا ہے. مکہ میں گلی گلی گھومے اور مار کھائی، بیوی بیٹیوں کو طلاق ہوئی اور اولاد کو مارا گیا. بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری مشقتیں اللہ کے نبی نے مکہ کے 13 سال میں کی. لیکن صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بہت کم تعداد میں صحابہ نے اسلام قبول کیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے چہیتے چچا وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکے، جبکہ اللہ کے نبی نے پوری محنت کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کی اس زندگی سے ہم کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، آپ کی محنتوں پر کامیابی نہیں ہے. آپ کو محنت تو کرنا ہے، خالی ہاتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے. محنت جب انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز پیدا ہوتی ہے دل میں تڑپ، اور اس تڑپ پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ بات میں بتلانا چاہ رہا ہوں. بات کہیں اور نکل گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض تاجر جو تجارت کرتے ہیں پورا کی پورا وقت 24 گھنٹے تجارت کے لیے ہم نے لگا دیے، جبکہ یہ غلط ہے. جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو ہم تمام حصوں میں تقسیم کریں، اور تقسیم کرنے کے بعد اس شیڈول کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزاریں. اور یہ اللہ نے خود بنا کر مسلمانوں کو دے دیا. میں آسان انداز میں اگر کہوں تو اگر کوئی تاجر یا کوئی کام کرنے والا تمام وقت 24 گھنٹے 12 گھنٹے اسی کام میں لگا رہے گا تو ایک چیز اس کے دماغ میں پیدا ہوگی، وہ ڈپریشن. اور وہ ہر وقت پریشان، ٹینشن میں، اور اس پر چڑ رہا ہے، اس کو باتیں سنا رہا ہے، اور بعد میں پھر مولانا کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے مجھے کسی نے جادو کر دیا. کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، بلکہ تیرا یہ ہر وقت اپنے آپ کو بیزی رکھنا یہی سب سے بڑا جادو ہے. اللہ نے ایک منظم ترتیب ہم کو دی، ہم اس کو اپنی زندگی میں تو لائے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو مختصر انداز میں بتلا دوں، اللہ نے تمام اوقات کو ہم کو تقسیم کر کے دیے. سب سے پہلا وقت ہے فجر. اللہ نے یہ کہا کہ فجر میں اٹھ جاؤ. میرے پیاروں بندو، آپ جو پہلے دن آپ نے کام کیا تھا، آپ کا جسم تھک چکا تھا، اب وہ شام کے وقت آپ کا ریسٹ کا ٹائم ہو گیا، آرام کا ٹائم ہو گیا. آپ
سو جاؤ، سونے کے بعد اب صبح میں اٹھ جاؤ۔ جب صبح میں اٹھیں گے تو یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ کون سے وقت میں؟ صبح کے وقت میں۔ اب میں ایک بات آگے بڑھ کر یہ کہوں گا تمام چیزوں سے ہٹ کر کہ جو بھی قوم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، جو قوم بھی صبح میں اٹھیں گی اس کی زندگی میں برکت آئے گی۔ کیوں؟ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکت ہے یہ مطلق ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو اس وقت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا، نیند سے اٹھے گا اور اللہ کے پاس اپنے سر کو جھکائے گا اور اللہ سے مانگے گا تو اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ فجر میں اٹھ کر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اٹھو، فجر کی نماز پڑھو اور اب اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کب تک لگنا ہے کام میں؟ ظہر تک۔ ظہر کا وقت آ گیا، اب تھوڑا کھانا وانا کھا لو، کھانے کے بعد تھوڑا قیل اللہ کر لو، یہ بھی سنت ہے تاکہ آپ جو فجر سے کام کرتے آ رہے تھے جسم پر جو تھکاوٹ تھی وہ تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ اب پھر تھوڑا 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ہے قیل اللہ کرنے کے بعد اٹھو، پھر سے کام میں لگ جاؤ۔ کب تک لگنا ہے کام میں؟ عصر تک۔ اب عصر کا وقت، عصر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز کے بعد پھر اب عصر کے بعد سے مغرب تک اپنے وقت کو فارغ کر کے تفریح کے لیے نکلو، کیونکہ آپ جو پورا دن کام کر رہے تھے اس کام کا جو ٹینشن دماغ پر تھا، اس کا جو لوڈ تھا وہ لوڈ ختم ہو جائے گا اس تفریح سے۔ کچھ دوستوں سے مل لو، کچھ پارک میں چلے جاؤ، کچھ جہاں اچھی ہوائیں چلتی وہاں چلے جاؤ اور اس وقت میں تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو۔ تفریح کرتے کرتے کوئی خاص وقت نہیں مسجد میں ہی بیٹھ کر کرے، تفریح کرتے کرتے اپنا وقت فارغ کر کے کیا کریں؟ تفریح کر لیں۔ تفریح کریں گے تو دن بھر کا جو شیڈول تھا آپ کا کام کا وہ تھکاوٹ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے، مغرب پڑھ لو، مغرب پڑھنے کے بعد کھانا وغیرہ کھا، اب کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر لو عشاء تک، عشاء کے بعد عشاء پڑھ لو، اگر کوئی دین کا کام ہے تو اس میں لگو ورنہ سو جاؤ۔ یہ اسلام نے آپ کو ایک منظم وقت بنا کر دیا ہے، اور جو بھی قوم جو بھی شخص اس منظم وقت سے ہٹ کر کام کرے گا تو یاد رکھیے وہ ناکام ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارا پورا کام اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ مسلمان اٹھتے کب ہے؟ 9 بجے، جبکہ صبح کا وقت جو برکت کا تھا وہ ہم نے کھو دیا، اور ہماری جو برکت ہمارے لیے نازل ہوئی تھی کسی اور نے لے کر اڑ گئے، اور جو صبح میں اٹھتے وہ برکتیں انہوں نے حاصل کر لی۔ تو جو برکتیں ہمارے لیے آئی تھی، جو رحمتیں ہمارے لیے آئی تھی، وہ اس کا کوئی اور مستحق ہوگا اور لے کر وہ چلے گئے۔ اب ہم جب اٹھے کوئی برکت ہمارے سامنے پاس نہیں ہے، اب محنت کر رہے تمام وقت، ظہر کی نماز بھی جا رہی ہے، قیل اللہ بھی جا رہے ہیں، تمام چیزیں محنت کرتے جا رہے ہیں، اور رات کا وقت تھکے ہارے گھر پر آتے ہیں اور پھر وہی دماغ پر ٹینشن اور ڈپریشن جس کی وجہ سے گھر کے اندر چڑچڑاپن، جھگڑے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں یہ مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم جو وقت اسلام نے ہم کو دیا تھا اس سے ہٹ کر ہم نکل گئے، اور سونے کا جو اسلام نے کہا تھا کہ عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ، اگر دین کا کام ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو سو جاؤ، تو ہمارے نوجوانوں کا یہ ماحول بن چکا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سونے کے بجائے رات میں کوئی 1 بجے سو رہا ہے، کوئی 2 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 3 بجے، نہ جانے کب تک۔ اور وہی ہم دوسروں کے محلے میں جاتے ہیں تو 10 بجے کے بعد پورا سناٹا چھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو صبح میں اٹھنے کی فکر ہے۔ پھر یہ فارغ وقت جو ہمارا لگ رہا ہے، اور فارغ وقت میں جو نوجوان بیٹھ رہے ہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے، ان فارغ اوقات کے اندر اپنے آپ کو پہلے تو اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور جب انسان وقت ضائع کرتا ہے تو اس میں شیطان کود جاتا ہے
اور شیطان غلط غلط خیالات اس کے دماغ میں اور ذہن میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان غلط راستے پر نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے نوجوانوں کو عادت بن چکی ہے جوا کھیلنے کی، کتنے عادی بن چکے ہیں ڈرگس کے اور گانجے کے، کتنے عادی بن چکے ہیں شراب کے، کتنے عادی بن چکے ہیں موبائل کے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اسلام کا جو دیا ہوا وقت تھا منظم، اس سے ہٹ کر کام کیا تو ہمارے زندگی کے اندر ترقی کے بجائے تنزلی آ گئی۔ تو یہ اسلام نے صرف یہ تفسیر ہوئی، پورے سورت کی بھی تفسیر نہیں ہوئی، صرف قرآن کا ایک جملہ ہے والعصر، اس کے اوپر پورا وقت نکل گیا۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر ایسا رہنما ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے، اور ہم عربی سمجھنے سے قاصر ہیں، جب عربی سمجھنے سے قاصر ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے محفلوں میں، ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی یہ سلسلہ چالو کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو اس کا پابند بنائیں کہ ہم ہر وقت، یعنی جمعہ کے دن بعد نماز عشاء، اور یہ لازم کر لیں کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز ہم پنجہ مسجد میں ہی پڑھیں گے، تاکہ جو ابتدا سے جو آدھے گھنٹے میں جو باتیں بتائی جائے اس کو ہم سیکھ کر اپنی زندگی کو منظم کریں۔ یہ وقت اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے اکابرین کا یہی طرز تھا کہ وہ چاہے کتنی بھی مصروفیت آ جائے، اگر کسی چیز کا انتخاب کر لیتے اور کسی چیز میں اپنے آپ کو لگا دیتے تو پھر اس کے اندر منہمک ہو جاتے۔ اس پر ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں گا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے۔ وہ روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں روزانہ پابندی سے جاتے تھے۔ 20 یا 25 سال لگاتار انہوں درس کے اندر گئے، چاہے بارش آ جائے، چاہے آندھی آ جائے، چاہے طوفان آ جائے، ہر وقت امام اعظم صاحب کے درس میں وہ جاتے رہے۔ اتفاق سے ایک دن ان کے سگے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف کے سگے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی مشکل ہے۔ درس کا وقت شروع ہو گیا اور تدفین کے لیے جنازہ بھی تیار ہو گیا۔ باپ ہے اور بیٹے کا جنازہ سامنے ہے، تو باپ یہ کہہ رہا ہے جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور یہ رشتہ دار بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں امام صاحب کے درس میں نہیں جاؤں گا تو علم سے محروم ہو جائے گا جو فرض کے درجے میں ہے، اور علم سے محرومی بہت بڑی چیز ہے۔ جنازے کا نہ پڑھنا اتنی بڑی محرومی نہیں ہے، لیکن علم کا نہ آنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو امام ابو یوسف نے بیٹے کے جنازے کو رشتہ داروں کے حوالے کر دیا اور خود امام صاحب کے درس میں چلے گئے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طرز اور طریقہ تھا۔ ہم آج اس محفل میں سب یہ عہد کر لیں، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، کتنا بھی مصروفیت کا کام آ جائے، ہم موت تک اس محفل سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں بتائی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی صحیح رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن۔ رب کریم ہم نے یہ ابتدا کی ہے، رب کریم ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم پورے اخلاص کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ آپ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ رب کریم ہم اپنے کام میں جتنی ہماری طاقت ہے اس سے کم ہی کر رہے ہیں، لیکن رب کریم آپ کامیاب کرنے پر آئے تو انسانوں کی تھوڑی سی محنت کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ رب کریم ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیے، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اور اس مسجد کے ذریعے سے عالم کے لوگوں تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنائیے۔ رب کریم ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سننے کو اور تمام بتائی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ۔ جو حضرات آئے ہیں امید یہی ہے کہ آئندہ ہفتے اس سے زیادہ آئیں گے، تو ہر شخص اپنے ساتھ کم سے کم 2 فردوں کو لانے کی کوشش کرے۔ آپ 2 کو لائیں گے، وہ سنیں گے، عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ